السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو رمضان میں سنا ہوگا کہ جناب ابھی روزہ ختم ہونے دے، افطار ہونے دے، پھر میں اس کی خبر لوں گا، پھر میں اس کو سارا کام برابر کروں گا اس کا۔ ابھی میں روزے سے ہوں نا، تو میں اس کو گالی نہیں دے سکتا، میں اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، بس افطار ہونے دے، پھر دیکھیں میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ شخص یعنی لوگوں کو ذلیل کرنا، گالم گلوچ کرنا، اس کو مؤخر کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کو مطلقاً چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو شخص جھوٹے باتوں کو اور اس پر عمل کرنے کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص روزے سے ہوتا ہے فلا یرفث ولا یسخب، کہ اسے چاہیے کہ وہ فحش کلامی نہ کرے اور وہ اونچی آواز میں شور شرابے کے ساتھ لوگوں کو ذلیل کرتا پھرے اور اونچی آوازوں میں بات نہ کرے، بلکہ اگر کوئی شخص اس سے لڑنے جھگڑنے یا گالم گلوچ کرنے آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی اس کو یہ کہنے کا حکم نہیں ہے کہ جی افطار کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ، بلکہ حدیث میں جو ہے وہ یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی چونکہ میں روزے سے ہوں میں آپ کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کروں گا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ افطار کے بعد جو ہے وہ جو کام کرنا تھا وہ پورا برابر کر دے انسان۔ آپ بہت سے لوگ یہ جو ہے وہ یعنی یہ پھر روزے کے مقاصد فوت ہو گئے۔ روزے کا مقصد جو تھا وہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا تھا، اپنے آپ کو ٹرین کرنا تھا کہ انسان کے ساتھ گالم گلوچ نہ کرے، انسان جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ اس کو ذلیل نہ کرے، چغل خوریوں سے بچنا، غیبتوں سے بچنا، یہ ایک ٹریننگ ہے۔ یعنی انسان روزے میں تو بچے ہی بچے اور پھر افطار کے بعد بھی بچے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افطار کے بعد اس کو بچا کے رکھ لے، تو پھر اس نے روزے کے جو بنیادی مقصد ہے تقوی، وہ اس کو حاصل نہیں ہوا۔ تو اگر یہ بات سمجھ لیجئے، اگر روزے کی وجہ سے انسان کو تقوی حاصل نہیں ہو رہا، یہ بد اخلاقیاں، یہ گالم گلوچ یہ نہیں چھوٹ رہی، تو پھر انسان کو تقوی حاصل نہیں ہوا، انسان کے روزے کے جو مقاصد ہے وہ حاصل نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس ایسے شخص کی بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب ابھی جو ہے نا میں روزے سے ہوں اور ابھی میرا دماغ جو ہے وہ خراب ہوا ہے، لہٰذا ابھی میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کر رہا، میں کچھ تمہیں گالی وغیرہ دے دوں گا، میں تمہیں ذلیل کر دوں گا، تو لہٰذا افطار کے بعد آنا، ہم یہ کاروباری معاملہ یا جو بھی جو ہے وہ اختلافی مسئلہ جو ہے وہ افطار کے بعد نپٹائیں گے، ابھی جو ہے نا میں روزے سے ہوں، میں نہیں کروں گا۔ تو یہ مقاصد فوت ہو رہے ہیں۔ مقصد روزے کا یہ ہے کہ آپ جیسے نارمل زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی نارمل روٹین رکھیں، ویسے ہی نارمل زندگی گزاریں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایکسٹریم کنڈیشنز میں لے جا کے بھوکے اور پیاسے اور جو ہے وہ خواہ کانفلکٹس میں اور لڑائی جھگڑوں میں گھسنا ہے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نارمل رکھیں اس کو، اور ایسی سچویشنز ارائز ہوں تو یہ کہنے کے بجائے کہ جی افطار کے بعد اس کو ڈیل کریں گے، افطار کے بعد کریں گے، ابھی میرا روزہ خراب ہو سکتا ہے اور میں کچھ الٹا سیدھا کہہ سکتا ہوں، یہ نہ کریں۔ مؤخر کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، ٹریننگ پیریڈ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جناب روزے میں چونکہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے، موویز ہیں اور گالم گلوچ ہے اور غیبتیں ہیں، تو روزے میں جو ہے چونکہ ان کی نارمل لائف سٹائل اتنی گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب روزے میں یہ تو ہم کر نہیں سکتے، تو اب کیا کریں گے جناب؟ اب کریں گے یہ کہ سحری کرتے ہی نماز پڑھنے کے بعد ہم سو جائیں گے اور پورا روزہ ہم پورا روزہ سونے کی حالت میں گزاریں گے، پھر افطار کریں گے تو پھر اپنے نارمل روٹین میں آئیں گے۔ یعنی جو کاروبار ہم دن کے ٹائم پیریڈ میں کیا کرتے تھے وہ اب ہم رات کو کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دن میں ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ تو بھائی روزہ ہمیں سکھانے یہی آیا ہے کہ تم اپنی نارمل روٹین میں رہو، اور جو تم حرکتیں کیا کرتے تھے یا تم فحش کلامی کیا کرتے تھے، گالم گلوچ کیا کرتے تھے، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ روزہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی سیکریفائسز کو ایک چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے لیے اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ ایک لمبے عرصے کے لیے ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں اور پرماننٹلی چینج ہو جائیں، اور ان غیبتوں سے، چغلیوں سے، فحش کلامی سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔